بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ امریکہ اور اسرائیل نے ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی دھمکی کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا ہے اور ایران کے کئی شہروں پر خوفناک قسم کی بمباری کی گئی ہے اور بارود کی بارش سے بڑے پیمانے پر تباہی ہو رہی ہے۔ ایران مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب گیا ہے۔ تو کیا یہ 1000 سالہ پرانی تہذیب کے خاتمے کا وقت ہے؟ مذاکرات کے عین دوران اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر اور ایران نے سعودی عرب پر حملہ کر کے صورتحال کو مزید خطرناک بنا دیا ہے۔ کس نے کس کے پاؤں پر کلاڑی ماری؟ امریکہ نے خلیج فارس میں خارق آئی لینڈ پر بھی حملہ کیا ہے۔ گریٹ ڈپریشن کیا ہے، اس پر دنیا بات کر رہی ہے۔ ایران نے باب المندب کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ان حملوں میں تہران کے اندر ایک قدیم یہودی عبادت گاہ یعنی سیناگوگ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ ترکی میں اسرائیلی قونصل خانے پر حملے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ 3 حملہ آور مارے گئے ہیں۔ دوسرا پاکستان کا سیاسی ماحول بھی گرم ہے۔ عمران خان اور اڈیالہ کے باہر تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑے پیمانے پر پکڑ دکڑ کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، اور عمران خان کے باجی حسان نیازی کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے امریکہ کی ایران کو دی گئی حتمی مہلت ختم ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ رات 8 بجے تک، جو پاکستانی وقت کے مطابق بدھ کی صبح 5 بجے کا وقت ہے، اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا، آب نے ہرمز نہ کھولا، تو اسے شدید نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وائٹ ہاؤس کے قریبی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ معاہدے میں ناکامی کی صورت میں اہداف کی فہرست تیار کر لی گئی ہے، جس میں صرف فوجی تنصیبات ہی نہیں بلکہ سویلین انفراسٹرکچر، بجلی، پانی اور مواصلات بھی شامل ہیں، تاکہ ایرانی معیشت پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ پاکستان، مصر، ترکی کی جانب سے آخری لمحات میں کی جانے والی مصالحتی کوششوں کو اسرائیل اور امریکہ کے حملے نے ناکام بنا دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بھی جنگ بندی کی تجویز کو ناکافی قرار دے کر مسترد کر دیا، جبکہ تہران نے امریکی مطالبات کو غیر حقیقت پسندانہ قرار دیا ہے۔ جبکہ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کی جانب سے جنگ روکنے کے لیے خیر سگالی اور سفارتی کوششیں اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں، لیکن غیر ملکی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مذاکرات ایک بار پھر ناکام ہو گئے۔ تو ٹرمپ، جنہوں نے یہ دھمکی دے رکھی تھی کہ وہ ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد ایران پر آفت برسائیں گے، معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے بجلی گھروں، پلوں اور تیل کی تنصیبات سمیت تمام بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنائیں گے اور ایران کو ایک رات میں مفلوج کر دیں گے، تو اس بیان کے بعد انہوں نے مزید 2 بار ایران کو وارننگ دی اور یہ بھی کہا کہ 1000 سالہ تہذیب ختم ہونے جا رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، لیکن ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ ایسا کرنا پڑے گا۔ ان دھمکیوں پر ڈیڈ لائن سے پہلے ہی عمل درآمد شروع کر دیا ہے اور ایران کے توانائی کے کئی منصوبوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، پلوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ریلوے اسٹیشنز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران میں ریلوے سروس معطل ہو چکی ہے اور کئی علاقے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن اس دوران ایک اور کام یہ ہوا کہ ایران نے سعودی عرب کی الجبیل انڈسٹریل ایریا پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ سعودی عرب کا جو ایسٹرن پروونس ہے، اس پر ایران کی جانب سے 7 بیلسٹک اور 20 ڈرون فائر کیے گئے، جن میں زیادہ تر انٹرسیپٹ کر لیے گئے ہیں۔ لیکن تباہ شدہ ڈرونز یا میزائل کا کچھ ملبہ اس ایریا میں گرا ہے۔ ایک سعودی کمپنی ہے سابق، جو پلاسٹک، کھاد اور روزمرہ کی اشیاء کا خام مال تیار کرتی ہے۔ یہ سعودی عرب کی دوسری بڑی پیٹرو کیمیکل کمپنی ہے اور دنیا کی 4تھی بڑی کیمیکل پروڈیوسر ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اس کے گلائکولز ہر چیز میں استعمال ہوتے ہیں، فون کے کیس سے لے کر فارمنگ کی کھاد تک، میڈیکل آلات سے لے کر کاروں کے پارٹس تک۔ تو یہ سابق نامی پیٹرو کیمیکل کمپنی ہے جس کے کچھ حصے میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ تو سعودی عرب میں ایران کا یہ حملہ ایک بہت ہی بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے، اور اس سے پہلے سعودی عرب میں ہونے والے ہر حملے کو ایران نے ڈرائی کیا، لیکن اس بار ایرانی خبرساں ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ ایران نے سعودی عرب کے الجبیل انڈسٹریل ایریا میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملہ کیا ہے، اور یہ حملے ایران کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ ایک روز قبل اسرائیل نے ایران کے پیٹرو کیمیکل
پلانٹس کو نشانہ بنایا تھا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ایران کی 85% پروڈکشن تھی، تو اس کے رد عمل کے طور پر سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایران نے سعودی عرب پر حملہ کر کے کیا اپنے پاؤں پر کلاڑی مار لی ہے؟ بہت سے لوگ اس بات پر بڑے ناراض ہیں، پاکستان کے اندر بھی اس کا رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے، حکومت پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی ہے، کور کمانڈر کانفرنس میں بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے، اور یہ کہا گیا کہ اس سے مذاکراتی عمل بہت متاثر ہوگا۔ اس سے پہلے کہ اس پر کوئی کمنٹ کیا جائے، پہلے سچویشن کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ مذاکرات کامیاب نہ ہو، ٹرمپ بالآخر ایران کو تباہ کرنے کے لیے وہ حملہ کر دیں جس کا وہ اعلان کر رہے ہیں۔ تو اسرائیل نے عین اس وقت جب اس بات کی امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ آخری مرحلے میں وہ معاہدہ فائنل ہو جائے گا، ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی، لیکن اسرائیل نے ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی ایران کے کئی شہروں پر بمباری شروع کر دی۔ سب سے پہلے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو نشانہ بنایا، اور اس کے بعد کئی آئل ریفائنریز اور توانائی کے مراکز کو نشانے پر رکھ لیا۔ تو یہ اتنا خوفناک کام ہوا کہ ایران کو اس کا رد عمل دینے کے لیے سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر اٹیک کرنا پڑا۔ تو اس حملوں کے نتیجے میں مذاکرات سے جو امید تھی، اور یہ امید تھی کہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا، وہ اب معدوم پڑ گئی ہے۔ اور جنگ میں جو ممالک شریک ہیں وہ تو مشکل میں ہیں ہی، لیکن جو ممالک اس جنگ میں شریک نہیں ہے، میڈیشن کر رہے ہیں، ان میں پاکستان سر فہرست ہے، اور پاکستان بھی اس وقت خاصی مشکل میں ہے۔ تو جو لوگ اس بات پر ناراض ہیں کہ ایران سمجھانے کے باوجود سعودی عرب پر حملہ کر رہا ہے، تو اب پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں کہ سعودی عرب کے دفاع میں کھڑا ہو جائے۔ تو ان کے بھی اپنے جذبات ہیں، لیکن حقائق کو بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ دنیا کے دو طاقتور ملک پاگلوں کی طرح ایران پر حملے کر رہے ہیں، اور اس کی اینٹ سے اینٹ انہوں نے بجا دی ہے، اور یہ ملک یا تیل چاہتے ہیں یا تیل میں سے حصہ چاہتے ہیں۔ ایران ان کو اپنی بساط کے مطابق بلکہ بساط سے بڑھ کر جواب دے رہا ہے، اور نہ صرف ان ملکوں کو جواب دے رہا ہے بلکہ ان کے اتحادیوں کو بھی، جن کے ممالک میں امریکی سرمایہ کاری ہے یا ان کی انسٹالیشن ہے، فوجی اڈے ہیں۔ ایران یہ کہہ چکا ہے کہ ان ملکوں میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے گا، امریکی کمپنیوں کو نشانہ بنائے گا، اور جہاں جہاں امریکہ کی انویسٹمنٹ ہے اس کو ہٹ کرے گا۔ تو عرب ممالک میں امریکی کمپنیوں کی اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہے، اور بڑی تعداد میں ان کے دفاتر ہیں۔ تو اس لیے ایران نے ان کو اپنے اہداف میں شامل کر رکھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت جنگ ایران کی باقاعدہ فوج نہیں لڑ رہی، ایران کی حکومت بھی نہیں لڑ رہی، بلکہ پاسداران انقلاب کی فوج لڑ رہی ہے۔ تو اس فوج میں کور کمانڈرز تو بہت ہیں، مگر ان کا آرمی چیف کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ فورس ہے جو براہ راست آیت اللہ خامنائی یا سپریم لیڈر کو جواب دہ ہوتی ہے۔ تو خامنائی شہید ہو چکے ہیں، ان کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنائی جو کسی نامعلوم مقام پر زخمی حالت میں روپوش ہے، وہ نہ تو مذاکراتی عمل کا حصہ ہے، نہ وہ اپنی اس فوج کو کمانڈ کر پا رہے ہیں۔ اور خامنائی نے اپنی زندگی میں جو پلان ترتیب دیا تھا اس کے مطابق اگر ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو ہر صوبے کا جو گورنر ہے یا وہاں کی جو پاسداران انقلاب کی قیادت ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ تو جو سیاسی قیادت بچ گئی ہے، جن میں ایرانی صدر ہیں اور وزیر خارجہ ہیں، اسپیکر ہیں، یہ تینوں لوگ سفارتی محاذ پر کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ طے پا جائے، لیکن فوجی محاذ پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور کمانڈ نہ ہونے کی وجہ سے کافی مشکلات ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی، یہ امریکہ اور اسرائیل نے شروع کی ہے، اور اس جنگ کو عرب ملکوں کی حمایت حاصل ہے۔ تو ایران اگر ان ملکوں کو نشانہ بناتا ہے یا ان ملکوں میں امریکی اور اسرائیلی مفادات کو نشانہ بناتا ہے، اسرائیلی تو نہیں ہے مگر امریکی بہت سارے مفادات ہیں، حملوں کا مقصد امریکہ اور اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہے۔ ظاہر ہے جب عرب ملکوں پر حملہ ہوگا تو وہ امریکہ اور اسرائیل پر دباؤ ڈالیں گے کہ یہ جنگ روک دیں، اس لیے ایران ان پر حملے کر رہا ہے۔ مگر سعودی عرب کے حوالے سے پاکستان نے ایران کو واضح کر دیا تھا کہ ہماری پوزیشن مختلف ہے، ان سے ہمارا دفاعی معاہدہ ہے اور معاشی مستقبل بھی جڑا ہوا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وجہ سے ایک بیلنس تھا جو اب ختم ہو گیا، اور اب ہم پوری طرح سعودی عرب کے اوپر انحصار کر رہے ہیں۔ تو اب اگر ایران نے سعودی عرب پر حملہ کیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایران کو جواب دینا چاہیے۔ تو پاکستان نے سفارتی محاذ پر
اس کا بھرپور جواب دیا ہے اور ایران کے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان کو فون بھی کیا ہے، ان سے بات بھی کی ہے اور اس حملے کے حوالے سے ان سے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اب اگر آپ اس جنگ کو دیکھیں تو پاکستان کے زیادہ تر عوام ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جب معاملہ سعودی عرب کا آتا ہے تو صورتحال تھوڑی مختلف ہو جاتی ہے، اور اس میں ایک مذہبی یعنی شیعہ سنی فیکٹر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا فوری طور پر شروع کر دیا ہے کہ الجبیل پر حملہ گویا سعودی عرب کی معیشت پر براہ راست حملہ ہے، اور اس حملے کے بعد ایران کا امریکی اڈوں والا بیانیہ دم توڑ گیا ہے، کیونکہ یہ حملہ جس صنعتی کمپلیکس پر کیا گیا وہ سعودی کمپنی ہے، یہ کوئی غیر ملکی کمپنی نہیں ہے۔ تو الجبیل پر ہونے والا حملہ گویا ایران کی طرف سے ایک پیشگی اقدام کہا جا سکتا ہے۔ تو اب سعودی عرب کو اس کا جواب دینا چاہیے، بلکہ ایران کو پھینٹی لگنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ اگر یہ بہت بڑا حملہ ہوتا جس پر پاکستان کو سعودی عرب کے دفاع میں آنا پڑتا تو اس سے پہلے سعودی عرب خود اس کا جواب دے دیتا، کیونکہ سعودی عرب کے پاس بھی اچھی خاصی فوجی طاقت اور اسلحہ ہے۔ اگر سعودی عرب جنگ میں کود جاتا تو پاکستان کو ہر صورت اس کا ساتھ دینا پڑتا، تو پاکستان اس صورت میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا جب سعودی عرب براہ راست اس جنگ میں اترے گا، یعنی جنگ سعودی عرب لڑے گا تو پاکستان ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر سعودی عرب لڑ ہی نہیں رہا تو پاکستان سعودی عرب کی طرف سے حملے میں پہل کیوں کرے گا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ لیکن جب اس قسم کا وقت آئے گا تو پاکستان یقینی طور پر سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ الجبیل انڈسٹریل ایریا سراسر سعودی سرمایہ کاری ہے، تو ان کے لیے بھی کچھ اہم معلومات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ جو الجبیل کا علاقہ ہے یہ سعودی عرب کا ایسٹرن پروونس ہے، اور یہ خلیج فارس اور عمان کے بالکل قریب ہے، اس کے ساحل پر واقع ہے۔ یہاں پر جو سب سے بڑی کمپنی ہے وہ سعودی ارامکو ٹوٹل ریفائننگ اینڈ پیٹرو کیمیکل جو سیٹارپ کہلاتی ہے، یہ سعودی ارامکو اور فرانسیسی کمپنی ٹوٹل انرجی کی مشترکہ کمپنی ہے۔ اس میں ارامکو کا 62.62% ہے اور فرینچ کمپنی ٹوٹل انرجی کا 37.5% ہے، اور یہ آئل ریفائنری روزانہ 4,60,000 بیرل خام تیل صاف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کا سالانہ منافع $2.4 ارب ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی کمپنی سعودی ارامکو جبیل ریفائنری کمپنی ہے، یہ مکمل طور پر سعودی ارامکو کی ملکیت ہے، اور یہ پہلے شیل کے ساتھ جوائنٹ وینچر تھا، اور شیل بھی امریکن کمپنی ہے۔ 2019 میں ارامکو نے اسے مکمل طور پر خرید لیا، تو اس کا کاروباری حجم یا پیداواری صلاحیت جو ہے وہ 305 بیرل یومی ہے۔ اس کے بعد وہ کمپنی آتی ہے جس کے ایک حصے میں آگ بھڑک اٹھی ہے، جس کا نام ہے سیبیک۔ تو اس میں اور بھی کئی کمپنیاں ہیں۔ یہ دراصل سعودی عرب کی مجموعی غیر ملکی سرمایہ کاری کا 50% حصہ رکھتا ہے۔ یہاں پر جو بڑی بڑی کمپنیاں جنہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، ان میں جو سب سے بڑا غیر ملکی پارٹنر ہے وہ فرانس کی مشہور کمپنی ٹوٹل انرجی ہے، جو میں نے آپ کو بتا دیا کس کمپنی میں پارٹنر ہے۔ اس کے علاوہ صدارہ کیمیکل کمپنی ہے، اس کی جو پارٹنر ہے وہ ڈاؤ کیمیکل ہے۔ ڈاؤ کیمیکل بھی امریکن کمپنی ہے، اور اس کے پاس اس کمپنی کے 35% شیئر ہیں، جو کہ ماضی میں 50% تک شیئر بڑھانے کی بات کر چکی ہے۔ سعودی عرب میں ایک پرنسپل ہے جس میں مقامی انویسٹر اور غیر ملکی انویسٹر مل کر کام کرتے ہیں، تو جو میجر شیئر ہوتا ہے وہ لوکل انویسٹر کا ہوتا ہے۔ ایپاک ایڈوانس پولی اوفنر میں جو غیر ملکی کمپنی پارٹنر ہے وہ سنگاپور کی ایس کے گیس پیٹرو کیمیکل ہے۔ شیورون کمپنی ہے جو سعودی شیورون کہلاتی ہے، اس میں جو شیورون ہے وہ امریکی کمپنی ہے۔ اب یہ جو سیبک ہے اس کے اندر سعودی ارامکو اور امریکی کمپنیاں ایکزون موبائل وغیرہ ان کا 50-50 کا وینچر ہے۔ ان تمام کمپنیوں میں غیر ملکی سرمایہ کار موجود ہیں جن میں زیادہ تر امریکی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جس جگہ پر حملہ ہوا ہے وہ صرف سعودی عرب کی ملکیت ہے اور یہاں پر سعودی انسٹالیشن کو نقصان پہنچا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے پوری صورتحال رکھ دی ہے کہ سعودی عرب میں جس مقام پر حملہ ہوا ہے اس پر کسی کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی جذباتی ہوگا تو سب سے پہلے سعودی حکومت ہوگی، کیونکہ یہ اتنا بڑا صنعتی ایریا ہے
جسے کوئی 30 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا، اور اس وقت اس کی تعمیر پہ $80 بلین خرچہ آیا تھا۔ تو ابھی جو حملہ ہوا ہے وہ یقینی طور پر پاسداران انقلاب کے اس گروہ نے کیا ہے جس کی کمانڈ مرکز کے پاس نہیں ہے۔ تو اب یہ ایران نے رد عمل اس لیے دیا کہ ایران کی جو پیٹرو کیمیکل کی سب سے بڑی سائٹ ہے وہ تباہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے اندر 2 پلوں اور خارگ جزیرے پر حملے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ایران کی سرکاری خبرساں ایجنسی کے مطابق صوبہ کاشان میں ایک ریلوے پل کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں 2 افراد مارے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ شمال مغربی علاقے تبریز میں زنجان ہائی وے پر بھی ایک پل کو اڑا دیا گیا ہے۔ تو یہ پل اڑانا یا توانائی کے منصوبوں پر حملہ یہ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہی یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو ایران نے اپنی جو ریلوے ٹرانسپورٹ ہے وہ معطل کر دیا ہے، اور ایرانی عوام کو خبردار کیا کہ وہ ٹرینوں میں سفر نہ کرے۔ دوسری جانب ایران کے اہم جزیرے خارگ پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ خارگ وہ جگہ ہے جس کے اوپر مبینہ طور پر امریکہ نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ یہ تیل کی بہت بڑی سائٹ ہے۔ ایران کا 90% تیل اسی خارگ جزیرے سے نکلتا ہے، اور یہ برآمدات کا بہت بڑا مرکز ہے۔ اس کو بھی امریکہ نے اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ گو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے آئل کی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا، مگر خارگ جزیرے پر جو اٹیک کیا گیا ہے وہ ارلی وارننگ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تہران، اصفہان، شیراز اور کئی شہر نشانہ بنے ہیں۔ تہران کے قریب واقع 2 بڑے پاور گریڈز کو تباہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے دارالحکومت کا بڑا حصہ تاریکی میں ڈوب گیا ہے۔ بجلی کا نظام، مواصلات بری طرح متاثر ہیں۔ 3 ایئرپورٹ اور 13 شہر اس سے پہلے نشانہ بنائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ پارسچین ملٹری کمپلیکس اور پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو ایران نے جواب میں اسرائیل، سعودی عرب اور بحرین کی جانب بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ بحرین میں امریکہ کے سروس سینٹر اور 5ویں بحری بیڑے US 5th فلیٹ پر حملے کی اطلاعات ہیں۔ اس کے علاوہ تہران میں ایک تاریخی یہودی عبادت گاہ سیناگوگ بھی اسرائیلی حملوں کی زد میں آ کر مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک اور سینئر کمانڈر محسن اہواز کے شمال میں واقع علاقے میں اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی حکام نے تصدیق کی کہ حملوں میں سینکڑوں سویلین ہلاک اور زخمی ہیں۔ ہسپتالوں میں ادویات، بجلی کی شدید قلت ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہ ایران مذاکرات کیوں نہیں کرتا، ایران امریکہ کی بات کیوں نہیں مان لیتا، تو آپ اس صورتحال کو دیکھ کر خود فیصلہ کریں کہ کیا ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ مذاکراتی عمل کا حصہ بن سکے۔ ایران واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ پہلے جنگ بند کی جائے، اس کے بعد آگے بات کی جائے، جس پر اسرائیل عمل نہیں ہونے دے رہا۔ اس کے علاوہ استنبول میں اسرائیلی قونصل خانے پر حملے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں 3 مشتبہ افراد کو پولیس نے مار دیا ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق اسرائیلی سفارت خانے کے قریب اچانک فائرنگ ہوئی، جس پر سیکورٹی فورس کو کال کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے حملہ آوروں کو مار دیا ہے۔ جب حملہ ہوا تو اس وقت اسرائیلی سفارت خانے میں کوئی عملہ موجود نہیں تھا، تو قونصل خانے کی بلڈنگ خالی ہونے کے باوجود اس پر حملہ کیوں کیا گیا، حملہ آور کون ہے، اس پر ابھی کوئی مزید ڈیٹیل نہیں آئی۔ اس کے علاوہ ایران نے ایک اور بڑی دھمکی دے دی ہے کہ وہ باب المندب کو بند کر دے گا۔ تو یہ دھمکی عالمی معیشت کے لیے ایک اور سنگین خطرہ بن کے سامنے آئی ہے، اور دنیا گریٹ ڈپریشن میں مبتلا ہو سکتی ہے، کیونکہ آبِ ہرمز بند ہے، اور باب المندب بھی اگر بند ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ جو باب المندب ہے یہ بحیرہ احمر جو ریڈ سی کہلاتا ہے، اور خلیج عدن کے درمیان ایک تجارتی راستہ ہے جہاں سے تقریباً 60 سے 80 لاکھ بیرل تیل اور عالمی تجارت کا 12% حصہ گزرتا ہے۔ آبِ ہرمز سے 20% اور باب المندب سے 12% گزرتا ہے، تو 32% تیل کی سپلائی ان 2 آبنائی سے ہوتی ہے۔ تو اس کی بندش سے ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارت مکمل طور پر بند ہو سکتی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں بے انتہا اضافہ ہو سکتا ہے، اور خام تیل کی قیمتوں میں 20 سے 30% اضافے کا خدشہ ہے، کیونکہ ٹینکرز کو پورے افریقہ کا چکر لگا کر گزرنا پڑے گا۔ جو تیسرا راستہ ہے وہ بہت طویل ہے، اور اس سے سفر کا وقت 2 ہفتے بڑھ جائے گا اور کرایہ دگنا ہو جائے گا۔ تو مہنگائی کا ایک طوفان پوری دنیا کے اندر امڑ آئے گا۔ خوراک، خام مال، الیکٹرانکس کی ترسیل اور فریٹ چارجز کی وجہ سے عالمی سطح پر مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ جو سب سے زیادہ
ملک اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، ان میں مصر، اردن اور یورپی ممالک ہیں۔ باب المندب کی بات کر رہا ہوں، آبِ حرمت سے تو کوئی اور ملک متاثر ہوتے ہیں۔ متبادل راستوں پر دباؤ آئے گا تو دنیا کے پاس کوئی توانائی کا یا توانائی کی ترسیل کا محفوظ راستہ نہیں رہے گا۔ تو اگر آبِ حرمت اور باب المندب دونوں بند ہو جاتے ہیں تو عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی معیشت گریٹ ڈپریشن جیسی صورتحال کا شکار ہو سکتی ہے۔ تیسرا جو راستہ وہ نہر سویز ہے، چونکہ باب المندب نہر سویز کا جنوبی دروازہ ہے، اس لیے اس کی بندش سے مصر کی نہر سویز سے ہونے والی اربوں ڈالر کی آمدنی بھی ختم ہو جائے گی، جو مصر کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے۔ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے پی ٹی آئی کی کارکنوں کو اڈیالہ کے باہر جمع ہونے کی کال دے رکھی تھی، اور پچھلے منگل کو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ تحریک انصاف کے 10,000 کارکن اڈیالہ کے باہر جمع ہوں گے، جو کہ عمران خان سے اظہار یکجہتی کریں گے، دھرنا دیں گے اور غالباً جیل کا گھیراؤ بھی کریں گے تاکہ عمران خان کو جیل سے رہا کرایا جا سکے۔ تو تحریک انصاف کی جانب سے اڈیالہ کے باہر 10,000 کارکنوں کو جمع کرنے کا جو پروجیکٹ تھا وہ ناکام ہو گیا۔ اس کی وجہ ایک تو موسم اور اوپر سے پولیس کے ڈنڈے، یعنی ٹھنڈے موسم میں گرم ڈنڈوں نے تحریک انصاف کے کارکنوں کی طبیعت درست کر دی ہے۔ ہاں، یہ ایک اور شخص ہمارے ساتھ موجود ہے اڈیالہ جیل سے، یہ ادھر سے آ رہے۔ سر، وہاں پہ کیا صورتحال تھی، کیا دیکھا آپ نے؟ وہاں پہ ان ظالموں نے یہ ایکسپائر شیل ہم پر فائر کیے ہیں۔ ہم پرامن وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے ایکسپائر شیل فائر کیے۔ وہاں پہ عورتیں تھی، بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ پانیوں میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کو ہاتھوں میں اٹھا کے یہاں پہ لے کے آئے، لیکن انہوں نے بہت ظلم اور جبر اور بربریت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو کئی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ تحریک انصاف 10,000 کارکنوں کو جمع کرنے میں ناکام ہوگی، بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ 1,000 کارکن بھی جمع نہیں ہو سکے تو غلط نہیں ہوگا۔ چند 100 یا چند درجن کارکن جمع ہوئے، اور ان میں بھی وہ لوگ شامل تھے جو کہ سیلفیاں یا ٹک ٹاک بنانے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ ہے، اور انہوں نے اڈیالہ کے باہر پہنچ کر اپنی ویڈیوز بنائی، سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپلوڈ کی، اور پولیس کو برا بھلا کہا، اور یہ کہا پولیس پکڑ رہی ہے، لاٹھیاں مار رہی ہے، اور خود وہاں سے دوڑ گئے۔ جو صدر ہے ہماری ویمن ونگ کی، ان کی ڈائٹ میں سب یہاں موجود ہے، پورے پاکستان سے خواتین آئی ہوئی ہیں، ہمارے مرکز موجود ہے، سندھ موجود ہے، بلوچستان موجود ہے، پنجاب موجود ہے، KPK موجود ہے۔ حالانکہ ایسا بہت کم ہوا ہے، پولیس نے صرف بیریا ٹاؤن کے باہر لوگوں کو جمع ہونے سے روکا ہے۔ اگر تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد ہوتی تو پولیس کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ ان کو روک نہیں پاتی۔ تو خان صاحب کی بہنوں نے بہرحال اڈیالہ کے باہر دھرنا دیا ہے۔ 2-4 لوگ جو آئے ان کو بھی انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے بھی یہی ہوا جب عمران خان کے کیس کی سماعت ہو رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہاں بھی عظمیٰ خان اور علیمہ خان نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں شاہد خٹک اور عارف امین جٹ کی کلاس لے لی، اور ان کو برا بھلا کہا، اور کہا کہ ایسے ممبران کو شرم آنی چاہیے جو اسپیکر قومی اسمبلی سے ملے۔ عظمیٰ نے کہا کہ میرا بھائی جیل میں ہے اور آپ اسپیکر سے ملتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں۔ تو دونوں بہنیں جو ہیں وہ پارٹی کے کارکنوں کو کھری کھری سناتی رہیں، یعنی تحریک انصاف کے کارکنوں کا یہ عالم ہے کہ وہ دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ وہ غلام نہ بنے، اور خود وہ غلاموں کی طرح عظمیٰ خان اور علیمہ خان کی ڈانٹ سنتے رہے، حالانکہ دونوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب پوری پارٹی کہتی ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو ان خواتین کا کیا حق ہے کہ پارٹی کے منتخب اراکین کو اس طرح سرعام ذلیل کرے؟ تو وجہ یہ کہ خان صاحب کی بہنیں سمجھتی ہیں کہ پارٹی وراثت میں ان کو مل چکی ہے، اور ان کا بھائی بلا شرکت غیرے پوری دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے، اور غالباً وہ اس وقت بھی پرائم منسٹر ہے، لیکن اس کا جو دائرہ اختیار ہے وہ جیل کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ اس سے پہلے عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی بھی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے اس کیس کی سماعت کی، تو عمران خان کے وکیل سلیمان صفدر نے عدالت سے درخواست کی کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے موکل سے ملاقات کر سکے، تو عدالت نے حکم جاری کر دیا کہ سلیمان صفدر کو عمران خان سے ملاقات کا موقع فراہم کیا جائے۔ سلیمان صفدر نے عدالت سے استدعا کی کہ وہ بشرا بی بی کی درخواست پر دلائل دینا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اپیل کی بجائے سزا معطلی کی درخواست کا فیصلہ کیا جائے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اپیل پر دلائل دینا شروع کریں گے تو انشاءاللہ 7 دن میں اپیل کا ہی فیصلہ کر دیں گے، جس کے بعد یہ کیس جمعرات کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔
اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے ایک رکن نے حسان نیازی جو عمران خان کے بھانجے ہیں ان کی ملٹری کورٹ ٹرائل کے خلاف اپیل پر سماعت کرنے سے معذرت کر لی۔ حسان نیازی نے ملٹری کورٹ سے سزا کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے تو جسٹس جواد ظفر نے اپیل پر سماعت سے معذوری ظاہر کی۔ اس بینچ میں جواد ظفر کے علاوہ جسٹس شہرام سرور بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور پنجاب میں قبضہ مافیا کے متاثرین کو جائیداد کے کیس میں مفت قانونی امداد دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں پنجاب لیگل ایڈ ترمیمی آرڈیننس پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق جو شخص غیر منقولہ جائیداد کے مالکانہ حقوق کے تحفظ ایکٹ 2025 کے تحت شکایت دے گا، اس کو مفت وکیل کا حق حاصل ہوگا۔ جائیداد سے جبری بے دخل شخص کو ٹریبونل میں مفت وکیل ملے گا۔ اس سے پہلے صرف گھریلو جائیداد کے تنازع پر متاثرین کو یہ حق حاصل تھا۔ بے دخل یا محروم افراد کو ڈیو پروسیس کے تحت قانونی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ تو یہ بڑا اہم فیصلہ کیا پنجاب حکومت نے، جبکہ سندھ حکومت نے پیٹرول پر سبسڈی کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ سندھ پرائیویٹ بسوں میں مسافروں کو سبسڈی دینے والا وہاں صوبہ بن گیا ہے، اور جو پیٹرولیم مصنوعات میں حکومت نے سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا تھا اس کے حوالے سے 2800 افراد کو 56 لاکھ روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو سندھ میں تقریباً 60 لاکھ سے زائد موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہیں، جن کو سندھ حکومت نے 2000 فیکس دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں آب ہرمز کھلوانے کی قرارداد کو روس اور چین نے ویٹو کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق بحرین کی قرارداد پر ووٹنگ کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے۔ قرارداد کے حق میں 11 ووٹ آئے ہیں، جبکہ روس اور چین نے قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے۔ 2 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اگر یہ قرارداد منظور ہوتی تو رکن ملکوں کو آبِ ہرمز کھلوانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی اجازت مل جاتی، لیکن روس اور چین کی وجہ سے یہ قرارداد ویٹو ہو گئی ہے، یعنی منظور نہیں ہوئی۔ تو ایران کی جانب سے باضابطہ اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اب کسی بھی قسم کا معاہدہ یا مذاکرات نہیں کرے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے چند گھنٹوں کے بعد، اور دعا کرتے کہ اس دوران کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ یہ جنگ اس نہج تک نہ پہنچے جس میں دنیا کو کسی بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلم امہ کی حفاظت فرمائے اور اسے دشمن کے جبر و استبداد کے پنجے سے محفوظ رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کا لوگ بہت خیال رکھیے گا۔